Hello everyone, I am Dr. Naveedul Hassan and the topic of today's lecture is what is civics یعنی علم شہریت کیا ہے۔ علم شہریت کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کے لیے آج کے لیکچر کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلے حصے میں ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف سیوکس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، یعنی علم شہریت کی ابتدا کب ہوئی، کہاں سے ہوئی اور کن سکالرز نے علم شہریت کی بنیاد رکھی۔ دوسرے حصے میں ہم علم شہریت کے مفہوم اور تعریف کے بارے میں جانیں گے کہ علم شہریت یعنی سیوکس کس زبان کے الفاظ سے اخذ کیا گیا ہے۔ تیسرے حصے میں ہم نیچر آف سیوکس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ علم شہریت کی نوعیت کیا ہے، کیا علم شہریت سائنس ہے یا کیا علم شہریت فن ہے، اگر یہ سائنس ہے تو کیسے اور اگر یہ فن ہے تو کیسے۔ چوتھے اور آخری حصے میں ہم علم شہریت کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے۔ تو آئیے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ علم شہریت کا تاریخی پس منظر ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ علم شہریت کی ابتدا قدیم یونانی دور میں ہوئی۔ 2500 سال پہلے یونان ایک عظیم تہذیب کا گہوارہ تھا۔ یونانی مفکرین نے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے انسانوں کی روزمرہ زندگی، معاشرے اور سیاسی اداروں کے بارے میں بھی غور و فکر کیا اور اپنی شورا آفاق تحریروں میں ٹھوس اصولوں پر مبنی علم شہریت کی بنیاد ڈالی۔ آج سے 2500 سال پہلے افلاطون کی کتاب دا ریپبلک اور ارسطو کی کتاب دا پالیٹکس نے علم شہریت اور سیاسیات یعنی سیوکس اور پولیٹیکل سائنس کی بنیاد رکھی۔ ہم جانتے ہیں کہ قدیم یونان میں 158 چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں اور یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں سٹی سٹیٹس کہلاتی تھیں یعنی شہری ریاستیں، کیونکہ ہر ریاست ایک شہر پر مشتمل تھی۔ یہ ریاستیں خود مختار اور خود کفیل تھیں، اس لیے ہر شہری بیک وقت قانونی اور انتظامی فرائض سر انجام دیتا تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ از واٹ آر دا میننگز آف سیوکس۔ علم شہریت کو انگریزی میں سیوکس، اردو میں شہریت اور عربی میں مدنیت کہتے ہیں۔ سیوکس لاطینی زبان کے 2 الفاظ سویس اور سویٹاس سے اخذ کیا گیا ہے، جن کے معنی بالترتیب شہر اور شہری کے ہیں۔ عربی میں مدینہ کے معنی شہر کے ہیں، اس لحاظ سے مدنیت ریاست میں رہنے والے شہریوں کے بارے میں مطالعہ کا نام ہے، یعنی سیوکس کا بنیادی مطلب ریاست میں رہنے والے شہریوں کے بارے میں مطالعہ کا نام ہے۔ قدیم یونان میں ریاست کے باشندوں میں سے جن کو حقوق حاصل تھے وہ ریاستی امور میں براہ راست حصہ لیتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ریاستوں کی آبادی بڑھتی چلی گئی تو جمہوریت اور آزادی جیسے تصورات پروان چڑھے اور براہ راست امور میں حصہ لینے کا طریقہ ناقابل عمل بن گیا۔ مختلف مفکرین نے علم شہریت کی تعریف مختلف الفاظ میں کی ہے۔ ایف جے گولڈ نے علم شہریت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: علم شہریت ان اداروں، عادات، سرگرمیوں اور جذبات کا مطالعہ کرتا ہے جن کی بدولت ہر فرد، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اپنے فرائض ادا کر سکے اور کسی سیاسی تنظیم کی رکنیت سے فائدہ حاصل کرے۔ ای ایم وائٹ نے علم شہریت کی تعریف کچھ یوں کی ہے: علم شہریت انسانی علوم کا وہ مفید شعبہ ہے جس میں شہری زندگی کے ہر پہلو کا مطالعہ کیا جاتا ہے، خواہ اس کا تعلق ماضی، حال اور مستقبل سے ہو یا مقامی، قومی اور بین الاقوامی معاملات سے ہو۔ پروفیسر پیٹرک گیڈز کے مطابق علم شہریت شہری زندگی اور اس کے متعلقہ مسائل کا علم ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ از واٹ از نیچر آف سیوکس یعنی علم شہریت کی نوعیت کیا ہے۔ کیا ہم علم شہریت کو سائنس کہہ سکتے ہیں یا فن؟ بعض ماہرین سیوکس کو سائنس تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مضمون فن کہلا سکتا ہے، جبکہ بعض ماہرین کی ایک بڑی تعداد شہریت کو سائنس ثابت کرنے پر مصر ہے۔ اس بحث کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے سائنس کے مفہوم سے آگاہ ہوں۔ سائنس کے لغوی معنی علم کے ہیں جو واضح، ٹھوس، آفاقی اور قطعی اصولوں پر مبنی مضمون کا نام ہے۔ سائنس کے اصول باضابطہ اور یکساں طور پر تسلیم شدہ ہوتے ہیں۔ نیز سائنس کے اصولوں کو تجربہ گاہوں میں تفصیلی اور طویل تجربات کے ذریعے اخذ کیا جاتا ہے۔ سائنس حقائق کا مجموعہ ہے جو مشاہدوں اور تجربوں کا نتیجہ ہے۔ سائنس کے اصول سبب اور نتیجہ کے مسلسل عمل سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ سائنس کے اس مفہوم پر پورا اترنے والے مضامین کیمسٹری، بائیو اور فزکس اور میتھمیٹکس ہیں۔ ان تمام مضامین کے اصول تمام ممالک میں اور ہر دور میں آفاقی، قطعی اور ٹھوس مانے گئے۔
مثلا ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ایک خاص فارمولہ کے تحت ملایا جائے۔ سائنس کے اس مفہوم کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو علم شہریت مکمل طور پر سائنس کے زمرے میں شامل ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ آگسٹ کامٹ اور لارڈ برائس جیسے ماہرین شہریت کو علم کا مقام دینے سے گریزاں ہیں۔ علم شہریت کے اصول بھی اسباب اور نتائج کے فلسفے کی پیداوار ہے۔ شہریت میں بھی اسباب کو دیکھتے ہیں، ماہرین نتائج کی پیشگوئی کر سکتے ہیں۔ ارسطو اور کارل مارکس جیسے فلسفیوں نے انقلاب کی آمد کے درست اسباب بیان کیے ہیں، لہذا علم شہریت کو ہم سیاسیات، عمرانیات اور اخلاقیات جیسی معاشرتی سائنس کہہ سکتے ہیں۔ بس ثابت ہوا کہ علم شہریت ایک سائنس تو ہے لیکن ایک سوشل سائنس ہے، معاشرتی سائنس ہے، کیونکہ اس کا موضوع انسان ہے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ علم شہریت آرٹ یا فن بھی ہے یا نہیں۔ علم یا سائنس ٹھوس اور واضح اصولوں پر مبنی ڈسپلن ہے جو کافی تجربات کے بعد حاصل کیے جاتے ہیں۔ سائنس باضابطہ حقائق کا مجموعہ ہے، فن ان اصولوں پر عمل کرنے کا نام ہے۔ حقائق کو اگر عملی طور پر بروئے کار لایا جائے تو یہ فن ہے۔ علم کے معنی کسی شے کے متعلق جاننا اور فن اس پر عمل کرنا ہے۔ علم شہریت اس حوالے سے ایک فن بھی ہے۔ اس علم کے جاننے والے ووٹ کی اہمیت سے آگاہ ہوتے ہیں، یوں یہ سائنس ہے، اور جب وہ ووٹ استعمال کرتے ہیں تو یہ فن ہے۔ اس طرح علم شہریت علم بھی ہے اور فن بھی۔ The last point of our today's lecture is significance and utility of civics. علم شہریت کی اہمیت اور افادیت میں بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ یہ معاشرتی علم گزشتہ 2 صدیوں میں بالخصوص تیزی سے پروان چڑھا ہے۔ تہذیب و ثقافت نے علم شہریت کو ابھارا ہے اور علم شہریت کی بدولت تہذیب کا خصوصی ارتقاء ہوا ہے۔ انسانوں نے گزشتہ 2500 سالوں میں اپنی معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی قدروں کو جو مقام دیا ہے، اس میں علم شہریت کا بڑا اہم حصہ ہے۔ علم شہریت کی وجہ سے سماجی اقدار نے فروغ پایا ہے۔ علم شہریت نے معاشرے میں بلند اقدار کو پروان چڑھایا ہے اور انسانوں میں ایک دوسرے کے لیے مروت اور بھائی چارے کا تصور مضبوط کیا ہے۔ علم شہریت زندہ رہو اور زندہ رہنے دو کے اصول کی پابندی کا سبق دیتا ہے۔ علم شہریت کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ علم شہریت اجتماعی طور پر پورے معاشرے کی اہم ضرورت ہے۔ والدین اپنی اولاد کی بہتر تربیت کے لیے علم شہریت کو پسند کرنے لگے۔ وفاداریوں کا صحیح تناسب۔ ریاست کے تمام شہری کئی اداروں سے وابستہ ہوتے ہیں۔ وہ ان اداروں کے وفادار ہوتے ہیں اور ان سے بڑی محبت بھی کرتے ہیں، مثلا خاندان، برادری، قبیلہ، گاؤں، قصبہ، شہر اور ریاست۔ علم شہریت ایسے میں شہری کو مختلف اداروں سے وفاداریوں میں صحیح تناسب قائم کرنے میں رہنمائی کرتا ہے۔ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز۔ علم شہریت فرد کے حقوق و فرائض کا علم سمجھا جاتا ہے۔ اکثر ماہرین نے حقوق و فرائض کو علم شہریت کا بنیادی موضوع قرار دیا ہے۔ شہری اپنی ریاست اور معاشرے میں کئی فرائض سر انجام دیتے ہیں، قانون کی پیروی کرتے ہیں، محصولات کی ادائیگی کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ جمہوریت کی کامیابی میں بھی علم شہریت کا بنیادی کردار ہے۔ جمہوریت سب سے زیادہ پسندیدہ نظام حکومت ہے۔ اس کو کامیابی سے چلانا بہت مشکل ہے۔ بے شعور اور غیر تربیت یافتہ عوام جمہوریت کی راہوں کو مسدود کر دیتے ہیں۔ مسائل سے آگاہ ہونا علم شہریت کے بنیادی نکات میں سے ایک نقطہ ہے۔ اگر کسی ریاست کے عوام اپنے سیاسی، معاشی اور معاشرتی اور دیگر مسائل کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہ ہوں تو وہ ان کو حل کرنے کے بارے میں بھی فکر مند نہیں ہوتے۔ اقتصادی بہبود۔ علم شہریت میں غربت، بے روزگاری، ناانصافی اور دولت کی نامنصفانہ تقسیم جیسے مسائل پر بحث کی جاتی ہے۔ طلباء و طالبات کو پتہ چلتا ہے کہ ان معاشی مسائل کے اسباب کیا ہیں اور وہ ان کے حل کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ قانون ساز اسمبلی میں ایسے نمائندوں کو بھیجتے ہیں جو مسائل کا ادراک رکھتے ہیں اور معاشی منصوبہ بندی کرنے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ علم شہریت پڑھنے والے اپنے ملک کی سیاست اور سیاسی مسائل کے متعلق ادراک حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ عام آدمی ان مسائل کے بارے میں آگاہی نہیں رکھ رہا ہوتا۔ عالمی سطح پر افادیت۔ فرد ریاست اور معاشرے کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اس طرح تمام معاشرے اور ریاستیں ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں۔ کوئی معاشرہ یا ریاست خود کفیل نہیں ہوتی۔ آج کی سپر پاور امریکہ بھی تمام بر اعظموں میں دوستوں کی تلاش میں ہے اور دنیا کے وسائل پر اس کی نظر ہے۔ علم شہریت میں بین الاقوامی پہلو کا مطالعہ خصوصی طور پر کیا جاتا ہے، کیونکہ شہریوں کو مقامی اور قومی امور کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی میدان میں بھی کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ ٹاپک آف آور نیکسٹ لیکچر
will be relation of civics with other social sciences. یعنی علم شہریت کا دیگر معاشرتی علوم کے ساتھ موازنہ.